یہاں پر ذکر کیا ہے فمن ثقلت موازینہ، یہ جو اردو میں ہم اس کو بولتے ہیں توازن، ظاہر ہے یہ عربی زبان سے نکلا ہے۔ موازینہ یہ بولا جاتا ہے ترازو کو، ثقلت۔ اب یہ جو ثقیل چیز کا مطلب ہوتا ہے، ثقیل کا مطلب ہے بھاری، لدا ہوا۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جس کا پلڑا بھاری ہوا یوم حشر میں، جس کا پلڑا اچھے اعمال سے، ظاہر ہے فمن ثقلت موازینہ، جس کا پلڑا بھاری ہوا، فاولئک هم المفلحون، تو وہ لوگ ہوں گے جن کو فلاح ملے گی۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کا ہلکا ہوا اسکیل، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، اور جن کا ہلکا ہوا پلڑا تو پھر وہ خسارے میں ہوں گے اور وہ جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ وہیں رہیں گے۔ یہ تو بڑی آسان سی بات تھی۔ اب ایسا بھی ہوگا کہ یہ جو توازن ہوگا، یہ جو ترازو ہوگا، یہ جو اسکیل ہوگا یوم محشر میں، یہ صرف ظاہری جو اعمال ہوں گے، صرف وہی تو ان کے اوپر تولے نہیں جائیں گے، ان کے اوپر جو باطنی اعمال ہوں گے وہ بھی تو رکھے جائیں گے۔ ایک طرف آپ کے گناہ ہوں گے، دوسرے طرف آپ کی اچھائیاں ہوں گی۔ ظاہر ہے گناہ تو ہم نے بہت کیے ہیں، اچھائیاں تو ہم کبھی کبھی کرتے ہیں، کبھی کبھی۔ تو اگر ظاہری اعمال کے اوپر جائیں تو پھر کبھی بھی پلڑا جو ہے ہماری نیکیوں کا وہ بھاری نہیں ہوگا۔ ان ظاہری اعمال کو دیکھتے ہوئے ہی میاں محمد بخش نے یہ کہا تھا کہ عدل کرے تے تھر تھر کمن اونچیاں شاناں والے، کہ اگر آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مولا، اگر آپ انصاف سے کام لیں تو بڑی بڑی شان والے بزرگ، بڑے بڑے مومن ولی، وہ تیرے خوف سے، تیرے انصاف سے کانپنا شروع کر دیں۔ عدل کرے تے تھر تھر کمن اونچیاں شاناں والے، اور فضل کرے تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے۔ اور اگر آپ فضل کرنا چاہیں، اب جب آپ کا فضل آ جائے گا تو پھر یہ اسکیل رکھا کر رکھا رہ جائے گا، تو پھر جب تو فضل کے ارادے سے تشریف فرما ہوگا تو میرے جیسے منہ کالے لوگ بھی، منہ کالے سے مراد یہ ہے کہ میرے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں، تو میرے جیسے لوگ بھی بخشے جائیں گے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ لوگ یوم محشر میں کھڑے ہوں گے اور ان کی برائی کا پلڑا بھاری ہوگا، اچھائی کا پلڑا بالکل کمزور ہوگا، اور پھر ایسے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو کلمہ ہے وہ جب اس کے ترازو پہ رکھا جائے گا تو اس کا ترازو بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ سوچ کر مولوی ہم کو بیوقوف بناتے رہتے ہیں کہ ہم نے تو کئی دفعہ کلمہ شریف پڑھ لیا ہے، فکر ہی نہیں کرو، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ جو کلمہ وہاں رکھا جائے گا نا، وہ اس وقت نکالا جائے گا اگر ہوا تو وہ کلمہ وہ ہوگا جو تیرے قلب نے پڑھا ہوگا، روح نے پڑھا ہوگا۔ کچھ لوگوں کے اسکیل کے اوپر جب حساب کتاب ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کو ٹھہر جاؤ، اس کے پلڑے میں اتنا وزن اور شامل کرو۔ تو فرشتے پوچھیں گے کہ وہ کون سے اعمال ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ اعمال ہیں جو اس کے قلب کے ہیں، جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو جو تمہارا دل یہ جو اللہ اللہ کرتا ہے، پھر اس کی اللہ اللہ جو ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، یہ یوم محشر پر توازن کے وقت جب اسکیل پر ترازو پر کھڑے ہوں گے نا، تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ یہ ذکر قلب کے نور کو افشاں کرے گا کہ اب رکھو اس کے نور کو جو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ تو یہ جو ہے جو دل کا ذکر ہے یہ اتنا بھاری ہو جائے گا، پھر سارے گناہ ایک طرف اور دل کا ایک دفعہ اللہ کہنا ایک طرف۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ومن خفت موازینہ،
اچھا، وہ پہلا سینیریو تو وہ تھا کہ جس کے جو ہے وہ اعمال ظاہر وہ کم تھے، لیکن اعمال باطن چیک کرائے گئے جب کہ وہ حصل ما فی الصدور، جن کے سینوں سے بھی نکالو کچھ کیا ہے انہوں نے، اب وہ سینے کھولے تو جی تو اتنا ذکر ہے یہاں پہ، تو اچھا تو رکھ دو کام۔ اور وہ حصل ما فی الصدور کے بعد اگر کسی بندے کے سینے سے کوئی نور، کوئی ذکر فکر برآمد ہی نہیں ہوا تو اس کا پلڑا تو خالی رہ جائے گا، وہ خسارے میں ہوگا۔ اب اگر آپ ظاہری طور پر اس کا اگر آپ یعنی تخمینہ لگانا چاہیں تو جن لوگوں نے ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں، ساری زندگی عبادتیں کی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بغض، اناد، تکبر بھی کرتے رہے ہیں اور اپنے اعمال کو ضائع کرتے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، فرض کیا کہ نمازیں تو پڑھ لی، خوب پڑھی، ادھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا اس کے اوپر غور ہی نہیں کیا کہ بھئی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون هم یراؤون، کہ ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے نماز کی حقیقت سے غافل ہیں، صرف ریاکاری کر رہے ہیں، اپنی دانش میں ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہے، اور اللہ نے فرمایا تباہ ہو جاؤ گے تم ان نمازوں سے، اس میں ریاکاری کر رہے ہو، نماز کی حقیقت کیا ہے اس سے واقف ہی نہیں ہو، لا صلاۃ الا بحضور القلب، اس سے واقف ہی نہیں ہو، تو وہ چلے گا۔ اور دوسرا وہ جیسے اب کتنے فرقے بن گئے، علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی کو ادب نہیں آتا، کوئی فرقہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور پاک میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں، صرف ان کے اوپر وحی آتی تھی، یہ فرق ہے، حضور کا ادب نہیں کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتے، حضور کی اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، حضور کی بارگاہ میں نہ جانے کیسے کیسے الفاظ بول دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نور اور بشر کے چکر میں الجھا دیتے ہیں ہم اس امت کو، کبھی کہتے ہیں کہ حضور کے علم غیب کے اوپر شک ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو بالکل رد کر دیتے ہیں اور صرف ایک بشر سمجھ کے بس ایک نبی مانتے ہیں کہ اور کوئی فرق نہیں ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا کہ اے مومنوں اپنی آوازوں کو حضور کی آواز سے نیچا کر لو، اور ان کو اس طرح مخاطب بھی نہ کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تمہارے سارے اعمال غارت جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ اعمال تو سارے ٹھکانے لگ گئے، یوم محشر میں کھڑے ہوئے ہیں توند پھلا کے کہ جی ہم نے تو بہت کچھ کیا ہے، پتہ چلے گا یہ تو کچھ بھی نہیں کیا تم نے، وہ سارا جو ہے لاس میں چلا گیا جو کچھ تم نے کیا تھا۔ نمازیں جو پڑھی تم نے وہ بھی صحیح سے نہیں پڑھی، لا صلاۃ الا بحضور القلب، قلب کی حاضری شامل ہی نہیں تھی، نمازوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، سمجھے؟ اور جو محمد رسول اللہ کی محبت کے عوض تم کو ان کی شفاعت نصیب ہونی تھی وہ تم نے حضور کی گستاخی کر کے گنوا دی، ٹھیک ہے نا۔ ومن خفت موازینہ، تو تمہارا جو پلڑا ہوگا وہ تو بالکل ہلکا رہ جائے گا، اور تم تو وہ لوگ ہوگے کہ نہ کسی نبی کی شفاعت نہ کسی ولی کی کرم نوازی ہوگی، تمہارے پلڑے کو ہیوی کون کرے گا؟ تم تو خسارے میں رہ جاؤ گے۔ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، تم نے تو سارا کچھ ضائع دنیا میں ہی کر دیا تھا، اب تم نے جہنم میں رہنا ہے، خالدون، وہیں رہو گے ہمیشہ۔ کوئی بچنے کی بھی راہ نکالو، بچنے کی راہ نکالی تو ہے، یہ دل میں اللہ اللہ کو بساؤ نا، دل کا پڑا ہوا ایک دفعہ کا اللہ، ایک دفعہ کا دل کا پڑا ہوا اللہ پورے پلڑے پر بھاری ہو جائے گا۔ نکالی تو ہے یہ، جن کے دلوں میں اللہ کا نام اتر گیا، جن کے دلوں میں کلمہ اتر گیا، وہ ایک دفعہ کا قلب کا پڑا ہوا کلمہ پورے ترازو پر بھاری ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا راہ نکلے گی بھائی؟ تو جن کے دلوں میں اللہ کا نام اتر گیا ہے، اب یہ ذکر قلب کو آپ کو چھوٹی موٹی عطا نہ سمجھیں۔ سلطان حق باہو نے فرمایا کہ اگر تیرے دل نے ایک دفعہ اللہ کہا تو تجھے 72,000 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ تیرے جسم میں جو ہے 72,000 مسام ہیں
دل نے ایک دفعہ اللہ کہا 72,000 مساموں سے وہ آواز باہر نکلے گی. ایک دفعہ دل اللہ کہے تو 72,000 قرآن شریف پڑھنے کا اجر ملے گا. دل ایک دفعہ اللہ کہے تو 72,000 دفعہ قرآن شریف کی تلاوت کا جو ہے اجر اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، ایک دفعہ دل کے اللہ کہنے سے. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہے کوئی ایسا بندہ جس نے اپنی زندگی میں پورا 72,000 دفعہ قرآن ختم کیا ہو؟ ہیں بھائی؟ اب ہر سال بھی یہ قرآن شریف ختم کرے نا، ہر سال بھی، تو اس کی عمر ہوگی 72,000 سال. یہ ہے کثرت. یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ کثرت ہے کہ اپنی زندگی میں تو وہ کر ہی نہیں سکتا. زیادہ لوگ 70-80 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں، 100 سال میں مر گئے. کتنا قرآن پڑھو گے تم؟ تو عبادت کی غرض سے قرآن کھول کے نہیں بیٹھو کہ میں نے اتنا قرآن پڑھ لیا. اس دین کو سمجھنے کی غرض سے قرآن کھول کر کے بیٹھو. اگر ایک نقطہ بھی سمجھ میں آیا قرآن شریف کو پڑھنے سے اور وہ نقطہ دل کو منور کرنے میں کامیاب ہو گیا تو دل نے ایک دفعہ اللہ کہا ہے 72,000 قرآن پڑھنے کا اللہ تعالیٰ اجر دے دے گا. اور پھر دل ایک دفعہ تو کہتا نہیں ہے، کم سے کم 50,000 مرتبہ روزانہ عام آدمی کا دل اللہ اللہ کرے گا، کم سے کم 60,000. اچھا، اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیسے ذکر کو آگے بڑھائیں؟ بھئی ذکر کی تعداد کا مرتبے سے تعلق ہوتا ہے. تو اگر مرتبہ تجھے اللہ نے دینا نہیں ہے نا تو وہ جو مرتبے کا فگر ہے نا وہاں تک آنے نہیں دے گا. وہ کیا ہے؟ 72,000. وہ فقیر کے لیے ہے. فقیر کے لیے شرط اللہ نے کیا رکھی ہے؟ 72,000 روزانہ ذکر کر، روزانہ. اچھا، تو اب وہ جو 72,000 کا ذکر ہے وہ مرتبہ جڑا ہوا ہے اس سے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 72,000 ذکر تیرا اسی وقت کرے گا جب تجھے اس مرتبے پر لانا ہوا. اگر وہ مرتبہ تیرے مقدر میں نہیں ہے تو 72,000 ذکر کبھی بھی نہیں ہوگا. اگر ہو بھی گیا ایک آدھ دفعہ تو وہاں پر ٹھہرے گا نہیں. 65 ہو جائے گا، 67 69 ہو جائے گا، بس. یہاں مومن ہے، یہاں کیا ہے؟ مومن ہے. تو 72,000 جو ذکر ہے اس کے لیے جو ہے پھر وہ مرتبہ اللہ نے جوڑا ہوا کہ یہ فقیر کا درجہ ہے. اور 1.25 کا جو نمبر ہے وہ اللہ نے جوڑا ہوا ہے عاشقوں سے. 72,000 ایک دفعہ دل نے 72,000 کہا، چلو تم مومن ہی ہے، 60,000 65,000 تیرا روزانہ کا قلب کا ذکر ہے. تو 60-65,000 کا جو ذکر ہے اگر تم اس کو ضرب دو 72,000 سے تو کتنے کروڑوں قرآن پڑھنے کا روز اجر مل رہا ہے قلب کے ذکر کی وجہ سے. کتنے کروڑوں قرآن پڑھنے کا. بھئی 2 دفعہ دل نے اللہ کہہ دیا تو 1.5 لاکھ کا تو اجر تو ہو گیا. 1.5 لاکھ قرآن پڑھنے کا. کون سی زبان لاؤ گے جو 1 سیکنڈ میں 1.5 لاکھ قرآن پڑھ دے؟ ہے نا یہ کرم. تو یہ رب کی عطا ہے. Bringing light, love, and peace in your life.